اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پیش ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور آپ کے پسندیدہ پروگرام کو لے کر پروگرام احکام اسلامی کے ساتھ۔ ناظرین اکرام، لکھنؤ اسٹوڈیو سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آج ہم کچھ موضوعات اور سوالات ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب النصاب قبلہ۔ قبل سے کہ ان کا استقبال کیا جائے، ایک ہی حدیث مبارک آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے دور میں کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے اور دوسرے کچھ لوگ ثابت قدم رہیں گے اور اظہار خوشنودی پر رہیں گے، اور یقیناً ہماری زندگی کا ماحصل بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ ان کی بتائی ہوئی چیزوں کو عمل بھی اپنی زندگی میں کریں۔ آئیے آغا کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، آپ کچھ سوالات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے سوال کیا، السلام علیکم، کیا کوئی مجنب شخص مجلس میں بغیر غسل کے جا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ جہاں تک مجنب شخص کا کسی مجلس میں جانے کا مسئلہ ہے تو مجنب شخص کے لیے جو چیزیں حرام ہیں وہ مشخص ہیں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا، قرآن کے حروف کو ہاتھ لگانا، مسجد الحرام میں داخل ہونا جس میں طہارت شرط ہے، وہ کام اس پہ حرام ہے، اور کچھ چیزیں اس پہ مکروہ ہیں۔ مثال کے طور پر مسجد میں بیٹھنا یا قرآن کو ہاتھ میں حمل کرنا یا سو جانا یا کھانا پینا، اس طرح کی چیزیں۔ اب رہی بات کہ مجلس میں جا سکتا ہے یا نہیں، تو مسئلہ یہاں پہ یہ آئے گا کہ مجلس کہاں برپا ہو رہی ہے، اور پھر مجلس پہ چونکہ حرمت امام حسین علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کی حرمت کا مسئلہ آتا ہے، لہٰذا ایسے کام سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حد عقل تیمم کر کے، اگر وہ غسل اس کے لیے فوراً امکان میں نہ ہو تو کم سے کم تیمم کر کے مجلس میں وہ جائے، اس لباس کو تبدیل کر کے تیمم کر کے اس کام کو انجام دے۔ اور اگر مسجد میں ہو رہی ہے یا بارگاہ کے اندر ہو رہی ہے جہاں اس حالت میں جانا جو ہے یا منع ہے، کراہت زیادہ ہے یا اصلاً منع ہے، کیونکہ مسجد میں ٹھہرنا صحیح نہیں ہے۔ ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے دروازے سے نکل سکتا ہے، کوئی چیز اٹھا سکتا ہے، لیکن رکھنا منع ہے، مسجد میں ٹھہرنا منع ہے۔ لہٰذا اگر مسجد میں مجلس ہو رہی ہے تو بالکل نہیں جا سکتا۔ حسینیہ یا امام بارگاہ میں ہو رہی ہے تو اگر اس کے تقدس کے پامال ہونے کا مسئلہ نہ آئے تو وہاں جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تیمم کر کے جائے، اور اگر غسل نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم تیمم کر کے جائے اور باوضو ہو کر جائے اور ان چیزوں کا خیال رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر سوال یہ ہے کہ مسجد کا جو دائرہ ہے، مثلا کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک صحن کے علاوہ ایک حجرہ، ایک کمرہ، ایک روم بنا دیا جاتا ہے، اور خصوصاً خاص طور سے جو عالم دین ہے یعنی امام جماعت ہے وہ وہاں پر رہتا ہے، تو اب اس حدود میں اس کمرے میں جو مسجد کے دروازے سے گزرتا ہے، تو اب ایسی صورت میں اگر کوئی شخص امام کے ساتھ رہ رہا ہے اور وہ مجنب ہو جائے تو کیا وہ وہاں پر رہ سکتا ہے؟ وہ اس دائرے میں آئے گا، مسجد کے صحن کے دائرے میں؟ دیکھیے، مسجد کا حکم وہ ہے کہ جہاں تک مسجد کو جس وقت بنائی گئی تھی وہ کہا گیا کہ یہ مسجد ہے، جی، وہ سب مسجد کے حکم میں، اور اس کے اوپر اسی احکام کو عمل کرنا پڑے گا جو مسجد کے احکام ہے۔ اب جیسے کہ آپ نے سوال کیا، ممکن کیونکہ عام طور سے یہ حجرے بعد میں بنتے ہیں، جیسے مسجد کو توسیع کیا گیا، بنایا گیا، یا حجرہ پہلے سے بنایا گیا کہ یہ مسجد ہے، یہ حجرہ پیش نماز کے لیے، پیش امام کے لیے، یا خادم کے لیے ہے، تو معلوم ہے کہ وہ حجرہ مسجد کی حدود میں نہیں ہے، مسجد کے احکام اس پہ جاری نہیں ہوں گے، ولو یہ کہ اس کا راستہ مسجد کے اندر سے ہی ہے، صحن کے اندر سے ہی ہے۔ تو اس صورت میں کہ جب وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، صرف باقی حصہ مسجد کا ہے، تو ایسی صورت میں وہاں اگر کوئی شخص مجرم ہو جائے تو اس کے اوپر احکام مسجد جاری نہیں ہوں گے۔ لیکن پھر بھی چونکہ باقی حصہ مسجد کا ہے تو یا تو وہیں وہ غسل کا کوئی انتظام کرے گا، غسل کر کے باہر نکلے، یا پھر اگر باہر نکلنے کے لیے مسجد سے نکل رہا ہے کہ جا کے غسل کر لے یا اپنے آپ کو تبدیل کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ کام کر سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر کہ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ایک صاحب نے کہا، السلام علیکم، مسجد کی انتظامیہ میں خصوصاً وہ جیسے کچھ لوگ متولی ہوتے ہیں، کیا ہر ایک چیز کا عمل خصوصاً نماز پڑھنا بھی کہ ان کی اجازت کے بغیر کیا جا سکتا ہے؟ اور وہ تمام چیزیں جو مسجد سے جڑی ہوتی ہیں جیسے مائک وغیرہ وغیرہ، مجلس کرنے کے لیے ان چیزوں کے لیے کیا متولی سے اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیے، مسجد اگر جب آپ نے کسی مکان کو مسجد کہہ دیا، یعنی یہ جگہ مسجد ہے، مکان سے مراد یعنی جگہ، اگر کسی جگہ کو مسجد کر دیا تو پھر اب وہ اللہ کی ملکیت ہے۔
ٹھیک ہے، وہاں نماز پڑھنے کے لیے کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں، کیونکہ جیسے ہی واقف نے وقف کیا کہ یہ مسجد ہے، پوری دنیا کا کوئی بھی انسان اس کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی ملکیت ہے اور وہاں کوئی بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، اب مسجد کے دیگر امور میں دخالت کے لیے مثلا مائک کا استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، یا مثال کے طور کے اوپر لوگوں کو کوئی اور پروگرام نماز کے علاوہ کوئی پروگرام وہاں رکھنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو انتظامیہ ہوگی اس کی اجازت ضروری ہے۔ نماز کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس کو کسی بھی شخص کو مسجد میں جانے سے، نماز پڑھنے سے کوئی بھی کسی کو روک نہیں سکتا، حتیٰ چاہے وہ متولی ہی وہاں کا کیوں نہ ہو، کیونکہ متولی کا کام ہے مسجد کی دیکھ بھال کرنا، اور جس امور کے لیے واقف نے وقف کیا ہے اس کو صحیح سے انجام دینا اس کی ذمہ داری ہے، لہٰذا کسی کو آنے جانے سے وہ منع نہیں کر سکتا اگر وہ نماز کے لیے آ رہا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص آ رہا ہے وہاں مثال کے طور پر کوئی ایسا عمل کرنے کے لیے جو واقف کی منشا کے خلاف ہے تو اس کو روک سکتا ہے وہ، لیکن اگر وہ نماز پڑھنے آ رہا ہے تو اس کو منع نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جیسے مجلس برپا کرنی ہے، اب جیسے بات ہے یہ مسجد ہے، یہاں نماز کے لیے اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر مجلس برپا کرنی ہے اور انتظامیہ کمیٹی نے کوئی شرائط اور ضوابط بنائے ہیں کہ مثال کے طور پہ پہلے سے انفارمیشن دیجئے اور وقت لیجئے، یا اس کے مثال کے طور پہ کوئی ہدیہ انہوں نے وہاں کے خرچ کے لیے یا بجلی کے خرچ کے لیے لیا ہو تو اس کا دینا چاہیے، اور اس کو جس حساب سے اس واقف نے یا وہاں کے متولی نے شرائط رکھے ہوں اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ یہ سوال گوہر اسرار صاحب دبئی سے ان کا سوال ہے کہ میں ایک فائنینشیل ایڈوائزر ہوں اور میرا کام ہے کسی کو بھی فائنانس کے لیے صحیح طرح سے ایڈوائز کرنا، لیکن کبھی کبھی اس میں ہوتا ہی ہے کہ کچھ چیزیں اللیگل ہوتی ہیں کہ جو مجھے کرنا پڑتی ہیں، تو کیا ایسا کام کرنا جائز ہے جس کے ذریعے سے لوگ مجھے کنسلٹنٹ کے طور پر مجھے پیسہ بھی دیتے ہیں، تو وہ پیسہ جائز ہے کہ نہیں؟ اللیگل سے مراد اگر کسی ملک کے کسی قانون کا مثلا مخالفت ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں، مگر یہ کہ شرعاً کسی قانون کی اگر مخالفت ہو رہی ہے۔ اللیگل اگر کسی عقد کے تحت ہے، یعنی عقود کے تحت ہے، کیونکہ انسان کو اپنے عقود کے اوپر عمل کرنا چاہیے، یعنی جو معاہدہ ہو، مثال کے طور پر دو کمپنی کا آپس میں معاہدہ ہے اور آپ ایک ایسا عمل کر رہے ہیں جو اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے اور اس معاہدے کو توڑ رہا ہے، تو وہ یہ معاہدہ توڑنے والے جو احکام ہوتے ہیں اس کے اوپر مرتب ہوگا اور یہ کام صحیح نہیں ہے۔ لیکن باقی جو دنیاوی قوانین ہیں ان کی کوئی حیثیت شرعاً نہیں ہوتی، البتہ مومن کو اپنے وعدے پر عمل کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جس ملک میں رہ رہا ہے وہاں کے قوانین جو رفاع عام کے قوانین ہیں ان کی رعایت کرے۔ مثال کے طور پر ریڈ لائٹ کا قانون ہے، ٹریفک سسٹم کا قانون ہے، یا لائنز کا قانون ہے، جو رفع عام میں سمجھ میں آتا ہے کہ قانون ہے تو اس کی حکم عدولی نہیں کرنی چاہیے اور شریعت بھی اس کی تائید کرتی۔ لیکن باقی قوانین مثلا کسی کو آنے جانے کے لیے ویزے کی ضرورت ہے اور پاسپورٹ کی ضرورت ہے، یہ سب قوانین بشری قانون ہے، اس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اگر شرعاً کسی چیز کی مخالفت یا شرعاً کسی حرام میں مرتکب نہیں ہو رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین یقیناً بہت سارے سوال آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے، تو جو یہ نمبر دیا ہے کوشش کیجئے کہ آپ کے جو سوالات ہوں اس نمبر کے ذریعے ہمارے تک پہنچنے چاہیے۔ کچھ اور سوالات، ندرت زہرا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کیا گرم پانی سے وضو ٹھیک ہے، کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں بالکل کوئی حرج نہیں ہے، گرم پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ وہ جو بعض روایات میں ہیں کہ گرم پانی سے وضو نہیں کرنا چاہیے، وہ پانی ہے جو ڈائریکٹ سن لائٹ سے گرم کیا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی پانی کسی برتن میں رکھا ہو یا کسی حوض میں ہو اور اس پہ ڈائریکٹ سن لائٹ پڑ رہی ہو اور اس سے وہ گرم ہو جائے، جو عام طور سے ہمارے ملکوں میں تو جلدی صادق نہیں آئے گا، لیکن کچھ بعض عرب ممالک میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹ سن لائٹ سے کوئی پانی بہت زیادہ گرم ہو جائے، اس کے لیے منع کیا، یعنی کراہت ہے، البتہ اگر وضو کر لے تو وضو صحیح ہے۔ لیکن گھر میں ہے، پانی کی ٹنکی رکھی، پانی ٹنکی گرم ہو گئی ہے ٹیمپریچر کی وجہ سے، یا گیزر میں آپ نے گرم کیا ہے پانی، یا مثال کے طور پر بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کر پاتے، یا سردی کا موسم ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، یا عادت نہیں ہے آپ کی، تو وہ گیزر کے ذریعے سے گرم کیا ہوا پانی یا حتیٰ گیس کے چولہے پہ کیا ہوا گرم پانی، اس سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خمس کا پیسہ اگر ہم کسی رشتہ دار کی شادی میں خرچ کر رہے ہوں تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور سید ہے اور اس کی تقریباً 25,000 روپے کی رقم خرچ ہوگی، تو اس کے لیے کیا حکم شرعی ہے؟ دیکھیں رقم کتنی ہے اس سے مطلب نہیں ہے، کتنی زیادہ خرچ کر رہے ہیں کتنی کم کر رہے ہیں اس سے بھی مطلب نہیں ہے، لیکن اگر خمس کی رقم ہے یعنی سہم امام ہے یا سہم سادات ہے تو سہم امام کے لیے ضروری ہے کہ مرجع تک پہنچے یا اس کے وکیل تک پہنچے یا ان سے اجازت لے کے یہ کام کیا جائے۔ اگر سہم سادات ہے تب بھی احتیاط یہی ہے کہ
مرجع علی آیت اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی کا فتویٰ بھی ہے کہ احتیاط یہی ہے کہ انسان مرجع سے اجازت لے کر کسی سید تک یہ بات پہنچائے تاکہ خود بری الذمہ ہو جائے. لہٰذا اگر آپ کے کسی رشتہ دار جو واقع مستحق ہے، ضرورت مند ہے، سید ہے، ضرورت ہے، تو آپ جس شہر میں بھی ہوں وہاں سے آپ آج کل کے دور میں تو اتنا بڑا مسئلہ رہ نہیں گیا ہے، آپ مرجع علیقت کے دفتر سے یا ان کے کسی وکیل کے ذریعے سے جس کے پاس اجازت ہو اس کے ذریعے سے اجازت طلب گردن سے ہٹا کر ان سے اجازت لے کر پھر اس کو خرچ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اگر عورت ٹرین میں نماز کیسے پڑھے اور نامحرم کے سامنے، اور چلتی ہوئی ٹرین کے بارے میں قبلے کا کس طرح سے تعین کیا جائے اور کیسے نماز ادا کی جائے؟ جہاں تک نامحرم کا مسئلہ ہے، نامحرم کے سامنے ہونے سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. نماز جہاں پر بھی ہے وہاں اس کو پڑھنی چاہیے اور کوئی حرج نہیں ہے. اگر نامحرم کے درمیان میں بسا کے تو ٹرین میں جگہ نہیں ہے، بیچ میں کھڑے ہو کے اس کو نماز پڑھنا ہے، نامحرم وہاں بیٹھے بھی ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. نماز اس کی صحیح ہے، نماز پڑھ سکے، کیونکہ نماز میں صرف چہرے کا کھلنا ضروری ہے، باقی چہرے کو، باقی جسم کے کسی حصے کو ویسے بھی نہیں کھلنا ہے نماز میں، اور ظاہر ہے حجاب کی رعایت ہو رہی ہوگی. لہٰذا نامحرم اگر موجود ہے تب بھی نماز پڑھنے میں ٹرین میں یا پبلک کی کسی جگہ پہ، مثلا آپ حرم جائیں، حرم امام حسین علیہ السلام کے خدا سب کو جانا نصیب کرے یا مکے جانا نصیب کرے، تو وہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کہ نامحرم کے ہونے سے نہ وضو پہ کوئی حرف آتا ہے نہ نماز پہ کوئی حرف آتا ہے، دونوں صحیح ہیں. صرف مسئلہ ہے قبلے کا. اگر قبلے کی رعایت کر سکتا ہے کوئی، مثال کے طور پہ آج کل گیجٹس ہیں، بہت آسانی سے موبائل کے ذریعے سے آپ کسی سے پوچھنے کے ذریعے سے آپ کو قبلہ کا رخ معلوم ہو سکتا ہے. اگر قبلے کی رعایت کر سکتا ہے تو قبلے کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھے گا. اور اگر قبلے کی رعایت نہیں ہو سکتی اور یہ بھی معلوم ہے کہ ٹرین راستے میں ایسی جگہ نہیں رکے گی جہاں میں نماز پڑھ سکوں گی یا پڑھ سکوں گا، قبلے ہم کیا وقت تعین کرنے کا موقع ہمیں نہیں مل پائے گا، رعایت نہیں کر سکتے ہیں، اور جب تک ہم اپنے مقصد تک پہنچیں گے نماز قضا ہو جائے گی، تو جس طرف بھی اس کے لیے ممکن ہے اس طرف سے وہ رخ کر کے نماز پڑھے گا. اس کی شرعاً ذمہ داری ہے کہ نماز پڑھے گا. کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے کھڑے ہو کے پڑھے گا، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے بیٹھ کے پڑھے گا، جتنا امکان میں ہوگا اور جتنی قبلے کی رعایت کر سکتا ہے وہ کر کے نماز کو ادا کرے گا. بہت بہت شکریہ. اگر ان کا سوال ہے کہ کچھ افراد کہتے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں کچھ درگاہیں ہیں، کچھ خاص طور سے آگرہ میں شہید ثالث علیہ الرحمہ کا جو روضہ ان کا مقبرہ بنا ہوا ہے، اس پر جانا بھی اتنا ثواب ہے کہ آپ امام حسین یا دیگر قبور پر جاتے ہیں. کیا یہ روایت صحیح ہے؟ اس کو کس طریقے سے دیکھا جائے؟ اور مسلسل ہوتا بھی ہے کہ ہم لوگ جو لوگ ٹور اور ٹریولز کا کام کرتے ہیں وہ اپنے طرح سے لے جاتے ہیں، حیدرآباد ہے یا جوگی پورہ ہے، اس طرح کے لے جاتے ہیں، لوگوں کے درمیان کہا بھی جاتا ہے. تو اگر یہ جو ذہن میں سوالات آتے ہیں اس کو کیسے حل کیا جائے؟ دیکھیے، کسی جگہ کے زیارت کا ثواب کس جگہ کے برابر ہے، کم ہے، زیادہ، یہ جب تک معصوم کی حدیث نہ ہو تب تک ہم اس کے اوپر کوئی حکم صادر نہیں کر سکتے. یعنی کوئی مرجع، حتیٰ کوئی عالم اپنی مرضی سے کسی جگہ کی عبادت کو یا کسی جگہ کی زیارت کو کم اور زیادہ نہیں کر سکتا. ہمیں معصوم کے حکم کی ضرورت ہے، کسی بھی حکم شرعی کے لیے ہمیں شارع کے حکم کی ضرورت ہے. مثلا شاہ عبدالعظیم حسنی کے لیے ہمارے پاس روایت موجود ہے نبی امام علیہ السلام سے کہ شاہ عبدالعظیم کی زیارت کا ثواب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے برابر ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن باقی ائمہ امام زادے جو ایران میں یا دیگر جگہوں پہ، کیا ان کی زیارت کا ثواب بھی نہیں؟ ہاں، یقیناً ثواب ہے. امام کے بیٹے کی زیارت کرنا یا اولاد کی زیارت کرنا، ان کے قبر پہ جانا یا کسی عالم کی قبر پہ جانے کا ثواب یقیناً ہے، کیونکہ تاکید ہوئی ہے مومنین کی قبر پہ جانا، علماء کی قبر پہ جانا، گزشتگان کی قبر پہ جانا کی تاکید ہوئی ہے. لیکن ظاہر ہے سب کا ثواب برابر نہیں ہو سکتا. حتیٰ ائمہ علیہ السلام کی قبور کی زیارت کا ثواب ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے. امام حسین کی زیارت کا ثواب بالکل الگ ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب بالکل الگ ہے، امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب بالکل الگ ہے. یہ ساری باتیں جو ہمارے پاس آئی ہیں، یہ ائمہ علیہ السلام کی تائید کی ضرورت ہے. کوئی بھی عالم اپنے ذہن سے کوئی چیز طے نہیں کر سکتا اپنی پسند اور ناپسند سے. لہٰذا جہاں تک ثواب کا مسئلہ، یقیناً ثواب ہے، چاہے وہ شہید ثالث کی بات ہو یا دیگر ہمارے علماء کی بات ہو یا دیگر ہمارے بزرگان جو ملک میں یا دیگر ممالک میں دفن ہیں. تو خود مومن کی قبر پر جانا یا کسی عالم کی قبر پر جانا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ثواب کا عمل ہے. لیکن اب اس کو سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت سے ملانے کے لیے ہمیں شرعی دلیل کی ضرورت ہے، اور ظاہراً اس طرح کی کوئی دلیل ہمارے پاس
نہیں ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یقیناً ثواب ہے، بالکل یہ کام کرنا چاہیے، جانا چاہیے، لیکن خود سے فضائل کو بیان کرنا یا زیارت کے لیے باب کو طے کرنا یا اس کے ثواب کو ذکر کرنا بغیر کسی معصوم کی روایت کی، یہ کام صحیح نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا سوال ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم کرسچینٹی سائن جو کہ پینڈل میں ہوتا ہے کراس کا اور ایئر رنگ اس طریقے کا جو ہوتے ہیں اس کو پہن سکتے ہیں؟ اسے جائز ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی ایسا سائن یا کوئی بھی ایسی چیز جو دیگر مذہب کو یعنی کفر کے نماد ہو، ایک دفعہ ایک چیز ہے جو کسی چیز مذہب کا نماد نہیں، مثلا کوئی پھول ہے، کان میں کوئی خاتون بالی پہنتی ہے جو پھول کی شکل میں ہے، تو پھول کسی مذہب کا نماد نہیں، سب کا ہے، خداوند عالم کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے۔ یا گلے میں کوئی ایک لاکٹ پہنتی ہے جو پھول کی شکل کا ہے یا کسی اور شکل کا ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز کوئی پہنتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جس کا جو کفر کا نماد ہو، چاہے وہ صلیب ہو یا مثال کے طور پر دیگر مذاہب کی کوئی علامت ہو جو معلوم ہے کہ اس مذہب کی علامت ہے، یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسرے مذہب کی علامت ہے، خصوصاً صلیب اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں، تو ان کا چاہے وہ ایئر رنگ ہو، چاہے وہ لاکٹ ہو، چاہے وہ انگوٹھی ہو، چاہے اس کی شرٹ کے اوپر مثال کے طور پر شرٹ کے اوپر صلیب بنا ہوا ہو کسی کی ٹی شرٹ پہ، یہ جائز نہیں ہے، خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے، پہننا بھی جائز نہیں ہے، اور اس انسان کی عبادت بھی اس پہ صحیح نہیں ہوگی۔ اگر ٹائی کے لیے بھی بہت سارے لوگوں کا یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا اشکال ہے کہ اس کو نہیں پہننا چاہیے، خاص طور سے ایک تو ٹائی جو لوگ پہنتے ہیں بو کے قسم کی ٹائی ہوتی ہے، الگ الگ قسم کی، تو ٹائی کے لیے کیا حکم شرعی ہے؟ ٹائی کے لیے مسئلہ یوں ہے کہ مرجع علی حضرت اللہ علیہ سے سعد حسین شیرازی کا نظریہ یہ ہے کہ یہاں عرف معیار ہے، اگر آپ کے عرف میں یعنی کسی عرف میں یعنی جہاں لوگوں کے درمیان اس چیز کو صلیب سمجھا جاتا ہو، کیونکہ صلیب نہیں ہے لیکن صلیب نما ہے، یعنی بعض کا نظریہ یہ ہے کہ صلیب ہٹا کر انہوں نے صلیب کی جگہ پہ بو کو رکھا ہے کہ وہ صلیب کی نماد رہے اور صلیب بھی نہ ہو، یا مثال کے طور پہناوے میں آ جائے اور صلیب کی نمائندگی کرتا رہے، تو جس علاقے میں اس کو صلیب کی علامت سمجھا جاتا ہو وہاں اس کا پہننا صحیح نہیں ہے، لیکن جس علاقے میں لباس سمجھا جاتا ہو، صلیب کی علامت نہیں سمجھا جاتا ہو، وہاں اس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر نام کیسے رکھے جائیں، کس طریقے سے؟ کبھی کبھی کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ غیر مسلم کے ہوتے ہیں لیکن بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ناموں کا آج کل یہ ہو گیا کہ جو نام رکھے جاتے ہیں اس سے برعکس اس بچے میں وہ تمام چیزیں سمجھ میں آتی، تو میں اپنے بچے کا جب نام رکھوں گا تو اس طریقے سے رکھوں گا کہ اس کو الٹا اثرات پیش آئیں۔ تو نام کے لیے بھی ایک مولانا کافی طرح سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے رکھ دیا، خیر آج کل تو بہت کم ہو گیا کہ مثلا جو لوگ عرفیت کے طور پر گڈو اور پپو رکھتے تھے کم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یونیک سا نام ہو، تو نام رکھنے کے لیے خصوصاً معصومین نے کس طریقے کے ہم لوگوں کو حکم دیا ہے؟ دیکھیے، سب سے اچھی پہلی بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ کس نے کیا کہا، لوگ کیا کہتے ہیں، یہ ہمارے مسلک کو زیب نہیں دیتا۔ جس کے پاس ہادی ہوں اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے امام اور ائمہ ہوں جنہوں نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے، وہاں ہمیں کسی اور کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حقوق بیان کیے ہیں اور فرائض بیان کیے ہیں، اس میں باپ کے اوپر ایک فرض یہ ہے کہ اپنے اولاد کا نام اچھا رکھے، یعنی جو ایک حق ہے اولاد کا باپ کی گردن پہ یہ کہ ان کا نام اچھا رکھے۔ تو اچھا نام سے مراد یہ ہے کہ وہ نام جو بمعنی ہو، اور ائمہ نے سے ہمارے پاس دیگر روایات ہیں جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نام ہمارے بچوں کے نام پر رکھا کرو، تو اس کی دو وجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ محبت کی علامت ہے کہ ہم ائمہ سے چونکہ محبت کرتے ہیں لہٰذا اپنی اولاد کا نام ہم ان کی اولاد کے نام پر رکھتے ہیں۔ دوسرا، جب ائمہ نے اپنے بچے کے لیے کوئی نام رکھا ہے، انتخاب کیا، تو یقیناً اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو، اس کی تمام چیزوں کو وہ جانتے ہیں، اصل کو جانتے ہیں، لہٰذا انہوں نے جب انتخاب کیا ہے تو اس سے بہتر کوئی انتخاب نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہمیں اس کا انتخاب انہی ناموں کا کوشش کر کے رکھنا چاہیے، یا مثلا کم سے کم اگر ہم کوئی نام رکھنا چاہ رہے ہیں، زبان سے مطلب نہیں آپ کی، جس زبان پہ بھی نام رکھنا چاہیں، معنی کم سے کم اس کے اتنے اچھے ہوں کہ سامنے والے پہ اثر اچھا مرتب ہو، سننے والے کے لیے بھی اثر ہو اور جس کا نام ہو اس کو بھی اچھا لگے۔ آپ ایک نام رکھ دیں جس کا کوئی معنی نہ ہو، یا آپ کو سننے میں اچھا لگ رہا ہے لیکن بعد میں پتہ چلے کہ معنی قبیح ہیں، تو بڑے ہو کے ممکن ہے بچہ آپ کی ملامت کرے کہ آپ نے میرا نام ایسا کیوں رکھا۔ لہٰذا اچھے معنی کے ساتھ، فہم کے ساتھ، درک کے ساتھ نام رکھنا چاہیے۔
پہلی کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ آئمہ علیہ السلام کے ناموں پہ یا ان کے بچوں کے نام پر نام رکھا جائے، اور نہیں تو کم سے کم بامعنی، اچھے معنی اور اچھے خوبصورت معنی کے ساتھ نام رکھنا چاہیے. اور یونیک کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایک ایسا نام رکھ دیں جس کے معنی قبیح ہوں. مثال کے طور پر سننے میں آتا ہے نام لینے، اگر کسی ہمارے ناظرین میں سے کسی کا نام ہو تو بعد میں اس کو برا نہ لگ جائے، لیکن مثال کے طور پہ ہمارے کر رہے ہیں، مثال کے طور پر کسی لڑکی کا نام مثال کے طور پہ آتینا رکھ دیا، تو آتینا عربی کا ایک فعل ہے، اس کی کوئی میننگ نہیں، یعنی میننگ نیم والی میننگ، ناؤن نہیں ہے یہ. آتینا مطلب ہم نے عطا کیا، تو اب آتینا کا کوئی معنی نہیں نکل رہا ہے کہ جس سے کسی شخص کا نام رکھا جائے. مثال اب کسی کا نام کوثر رکھے تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ انا اعطیناک کل کوثر میں کوثر ایک نہر کا نام ہو سکتا ہے، شہزادی کی نسل سے مراد ہو سکتا ہے، شہزادی کی طرف منسوب ہے، یہ نام سمجھ میں آتا ہے. آتینا کسی کا نام، یا انامتا، اس نام کا کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے، افعال ہے، ورب ہے، ورب آپ کسی کا نام نہیں رکھتے. بالکل اسی طرح سے آپ انگریزی میں کسی کا نام رن رکھ دیں یا رننگ رکھ دیں، یا کسی کا نام سٹنگ رکھ دیں، کسی کا نام لینگ رکھ دیں، تو اس طرح نام نہیں رکھے جاتے. یا گیونگ نام رکھ دیں، یہ نہیں نام رکھے جاتے، نام ناؤنس کے رکھے جاتے ہیں، یا کم سے کم صفت ایڈجیکٹوز کے نام رکھے جاتے ہیں. تو ان سے ملتے جلتے کسی عالم سے پوچھ کر جو زبان کو جانتا ہو اس سے نام رکھیں، اور آئمہ کی تاکید کے حساب سے ان کے بچوں کے ناموں پر اپنا نام رکھیں. یہ محبت کا ایک طریقہ بھی ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا. طریقہ آج کے دور میں جہاں ہمارے پاس کوئی اور ذرائع کے ساتھ ساتھ ایک اور ذریعہ جو اپنی محبت کو اور آئمہ کو دنیا تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے، وہ نام ہے. مثلا آپ نے اپنے بچے کا نام اگر علی رکھا اور وہ غیر مسلمانوں کے بیچ میں گیا، اور علی حالانکہ امیر المومنین کا نام اتنا معروف ہے کہ اب لوگ علی کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی کسی ایسے مجمع میں جائے جہاں لوگ نہ جانتے ہو، پوچھ لے کوئی اس سے کہ تمہارا نام علی کیوں ہے یا اس کی میننگ کیا ہے، تو اب ایک آپ خود بخود سبب بنیں گے امیر المومنین کے فضائل بیان کرنے. یا آپ کسی کا نام حسن رکھیں، کسی کا نام حسین رکھیں، جعفر رکھیں، صادق رکھیں، موسیٰ رکھیں، جو ائمہ علیہ السلام کے نام ہیں. تو جب جائیں گے آپ اور اپنے نام کو پیش کریں گے سامنے والے کے لیے، وہ الگ سا لگے گا اور وہ پوچھے گا معنی، تو آپ یقیناً اہل بیت کی فضائل کو بیان کریں گے، یا کم سے کم اس کے سامنے تعارف کرائیں گے آئمہ کا، اور یہ خود اپنے آپ میں ثواب کا سبب بن سکتا ہے. یعنی آپ کا نام یا آپ کا رکھا ہوا نام سبب بن سکتا ہے کل آپ کو ثواب ملنے کے لیے، کہ لوگ اس کے ذریعے سے آئمہ کو پہچانیں. تو لہٰذا ہمیں محبت کے تقاضے سے، اپنے محب ہونے کی وجہ سے، اپنے شیعہ ہونے کی وجہ کی رعایت کرتے ہوئے ناموں کے انتخاب میں خیال رکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آقا. یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ شاید تمام جو ناظرین سن رہے ہوں گے اس معاملے میں تو پہل بھی کریں گے اور خوبصورت نام کو تجویز بھی کریں گے دوسروں کے لیے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. برتھ ڈے کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ اکثر یہ کہ برتھ ڈے منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے، اور اس پر بھی وہ تمام چیزیں جو غیر مسلموں کی ایجاد کردہ ہیں، کیک کاٹنا اور موم بتی یعنی کینڈل جلانا پھر اس کو پھونکنا، یہ سب چیزیں کیسی ہیں، اس کو کیسے پیش کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ولو یہ کہ دوسرے سماج سے یا دوسرے کلچر سے ہمارے درمیان داخل ہوئی، لیکن اگر وہ کسی مذہب کا نماد نہ ہو اور اسلام کی اصل تعلیمات سے مخالفت نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. لہٰذا کیک ایک طرح کی شیرینی ہے، اب ہمارے یہاں دوسری طرح کی شیرینی ہے. مثال کے طور پر ہندوستان میں جو شیرینی ملتی ہے وہ عراق میں یا عربستان میں تو نہیں ملتی ہے، تو لہٰذا کیا اس شیرینی کو ہم نہیں کھائیں گے؟ نہیں، اپنے کلچر کے حساب سے ہم اس شیرینی کو کھا سکتے ہیں. ہم اور دوسرے ملک میں جائیں گے ان کی شیرینی کو کھا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یورپ والے ہماری برفی اور ہمارے لڈو اور ہمارے جو امرتی اور قلاقند جیسی مٹھائیاں نہیں جانتے، نہیں پہچانتے، یا ان کی جو چیزیں جو ہمارے یہاں آ گئی ہیں، کیک ہے اور ڈونٹس ہیں، اور صرف نام میں صرف مثال کے طور پہ لے رہا ہوں، تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے. اب رہی بات وہ رسم چیزیں جو مثال کے طور پہ جشن میں ہوتی ہیں، اگر وہ قباحت یعنی شرعاً کوئی مسئلہ نہیں رکھتی ہیں، مثال کے طور پر کیک کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، موم بتی جلانے میں، جشن منانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں لیکن اختلاط ہو، مثلا مرد و عورت، محرم نامحرم کا مجمع ہو، یا خدا نہ کردہ موسیقی بج رہی ہو، یا ایک عمل جو آج کل دیکھنے میں بہت آیا ہے کہ کیک کی توہین ہونا، ایک دوسرے پہ مارنا پھینکنا، ان سے پرہیز کرنا چاہیے. وہ اللہ اپنے آپ میں کوئی حرج نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آقا. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی اور آپ کے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری بھی رہنا چاہیے. دیے گئے نمبر پر آپ زیادہ سے زیادہ سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے دعا کرتے ہیں اپنے وقت کے امام اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور کی تعجیل کے لیے. اللہم اجل ولیک الفرج.